ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جاری مذاکرات کا انجام اندازوں کے عین مطابق نکلا۔ اندازے یہی تھے کہ ڈائلاگ کا یہ مشن پایا تکمیل کو نہیں پہنچے گا اور جلد یا بعید ڈیڈ لاک ضرور پیدا ہوگا۔ اور اب پی ٹی آئی نے یہ کہتے ہوئے مذاکرات ختم کر دیے ہیں کہ حکومت کو ایک ہفتے کے دوران سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا گیا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی پیش رفت نہ ہونے کے سبب یہ مذاکرات ختم کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ سب ہونا کوئی انہونی نہیں، کیونکہ جو پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ سیاستدان آپس میں افہام و تفہیم سے مسائل کا حل نکالنے کے بجائے دست و گریباں ہونے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور اب بھی یہ ہو رہا ہے۔ حکومت جو پہلے پی ٹی آئی کے مطالبات کو غیر سنجیدہ قرار دے رہی تھی، اب وہ اس انکار کے بعد پی ٹی آئی سے مذاکرات بحال رکھنے کی بار بار درخواست کر رہی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ حکومت کمیشن بنانے سے خوف زدہ کیوں ہے؟ پی ٹی آئی نے مذاکرات کو ختم کر دیا، لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ راستہ ہی کیا ہے؟ دوسری جانب حکومت ایک کے بعد ایک قانون پاس کرا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے راستے میں جو بھی سپیڈ بریکر آتا ہے وہ اسے ختم کرنے کے لیے ہر وقت قانون سازی کے لیے تیار رہتی ہے۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر لگام ڈالنے اور فیک نیوز کے خاتمے کے نام پر پیکا ایکٹ میں مزید ترامیم منظور کر لی ہیں۔ حکومتی بیانیہ اپنی جگہ، لیکن یہ سبھی جانتے ہیں کہ پیکا ایکٹ کا نشانہ کون بنے گا اور یہ قانون اس جلد بازی میں کس کو مزید دیوار سے لگانے کے لیے منظور کرایا گیا ہے۔ اسی طرح 26ویں ترمیم کو ہوئے 2 ماہ سے زائد ہو چکے ہیں۔ اس ترمیم کا مقصد عدلیہ کے نظام کو بہتر بنانا تھا، لیکن اس کے نتائج یہ ہیں کہ اب سپریم کورٹ میں اختیارات کی ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور جس بحران پر قابو پانے کے لیے آئینی ترمیم کا سہارا لیا گیا وہ مزید بڑھ چکا ہے۔ آج کے ڈائلاگ میں انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان اور ماہر قانون فواد چودھری صاحب۔ بہت شکریہ فواد صاحب۔ پی ٹی آئی کو سر ایک دم کیا ہو گیا؟ اس قیادت کو تو آپ ویسے نہیں مانتے، لیکن ملاقات کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے اور پھر مذاکرات ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ فرسٹریشن ہے، یہ جلد بازی کا فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں اقرا، بات یہ ہے کہ ہونی تو بات چیت ہی ہے نا، لیکن سیاسی جماعتیں کوئی بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ سکتی، بات چیت ہی کرنی ہے۔ مسئلہ صرف یہ آ رہا ہے کہ دیکھیے، ایک تو یہ حکومت کی ایک جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انہیں چاہیے تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملتے اور ان سے طے کرتے کہ آخر ہماری سپیس کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں، اس کے ممبر، اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں، اتنے طاقتور ایڈوائزر جو رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگ اس کمیٹی کے ممبر ہیں، اور وہ پوری کوشش کے باوجود عمران خان صاحب سے ملاقات تک نہیں کرا سکے کمیٹی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو بھی آپ دیکھیں نا، اگر آپ ایک ملاقات نہیں کروا سکے، پروڈکشن آرڈر ہوا ایک سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا، سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کو کہہ رہا ہے میں آپ کی بات نہیں مانتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سول سپیس تو ہے ہی نہیں۔ تو جب آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ ہم ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، تو میڈیا کا ایک حلقہ جو ہے وہ تنقید کر رہا تھا کہ نہیں جی، آپ پولیٹیشین سے بھی بات کریں۔ آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ کیا سول سپیس کی کیا حالت ہے یہاں پہ۔ تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ حکومت آپس میں بیٹھتی اور اپنا ایک طے کرتی کہ ہم کتنی کنسیشنز دے سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی نے جو ایک غلطی کی وہ یہ کی کہ انہیں براہ راست جانے کے بجائے مذاکرات کے مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی صاحب جیسے جو لوگ ہیں جن سے اتنی بٹرنس نہیں ہے پی ٹی آئی کی، ان کو اس معاملے میں شامل کرنا چاہیے۔ اب اگر مذاکرات کی میز پہ ایک تو مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوں گے، محمود اچکزئی بیٹھے ہوں گے، یا وہ پی ٹی آئی کے بہاف پہ بات کریں گے حکومت سے، تو ان کی ادھر بھی اتنی بٹرنس نہیں ہے، پی ٹی آئی کی طرف بھی اتنی بٹرنس نہیں ہے، اور اس ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں 1900 آدمی اس وقت پی ٹی آئی کا گرفتار ہے، ان کے برے حالات ہیں جس میں ورکرز کو رکھا گیا ہے۔ جو شاہ محمود قریشی ہیں، اعجاز چودھری ہیں، محمود الرشید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کو بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ یہ اس ماحول کے اندر مذاکرات کیسے جو ہے وہ آگے چلیں گے؟ حکومت صرف ٹائم گین کر رہی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت صرف انتظار یہ ہو رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس ریجن کے بارے میں اور پی ٹی آئی کے اوپر وہ کیا بات کرتے ہیں۔ سر تو مجھے یہ بتائیے نا، پی ٹی آئی کے پاس کوئی اور آپشن موجود ہے؟ اگر مذاکرات نہیں کرتے تو احتجاج کا حال تو ہم 26 نومبر کو دیکھ چکے ہیں، سو پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے پاس تو وہ ہمارے
ایک سنا کہ ایک آئی جی صاحب جو ہیں وہ ایک سب انسپیکٹر سے جو ہے وہ ناراض ہو گئے، تو انہوں نے انسپیکٹر سے پہلے اس کو سب انسپیکٹر بنوا دیا، پھر اس کے بعد سپاہی بنا دیا، اور پھر اس کو پنجاب میں بالکل آخری ضلع کی آخری چوکی پہ ڈی جی خان میں جو ہے بھیج دیا۔ اس نے وہاں سے جا کے جو ہے وہ آئی جی کو جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ اب سپاہی سے نیچے رینک کوئی نہیں ہے اور ڈی جی خان سے آگے ضلع کوئی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے اب اتنا برا، گولیاں تک تو مار لی ہیں، اب اس کے بعد اور کیا کرنا ہے؟ لیکن دیکھیں نا، نہ وہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، نہ عمران خان کا زہر جو لوگوں پہ طاری ہے اس کا کوئی فرق پڑا ہے۔ سو پی ٹی آئی کے پاس تو آپشنز کا ایشو نہیں ہے، آپشن کا ایشو تو حکومت کے پاس ہے کہ جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ملک چلانا کیسے ہے۔ تمام جو لوگ ہیں اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ سول سپیس ختم ہو گئی ہے، حکومت کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور کیسے ہم عمران خان کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے، کیا ہوگا۔ سو دس از آئی تھنک دا سچویشن از کہ سب سے زیادہ نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ تو بعد میں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ایسا تاثر جو پی ٹی آئی شاید سمجھتی ہے کہ فیصلہ حکومت نے نہیں، مقتدرہ نہیں کرنا ہے، لیکن حکومت بضد ہے اس بات کے اوپر کہ فیصلہ حکومت نہیں کرنا ہے اور اس کی اتحادی جماعتوں نہیں کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے دونوں بیانیوں میں سے سب سے مضبوط بیانیہ کس کا ہے؟ لیکن نا یہ تو مطلب جھوٹ ہی ہوگا نا، آپ بھی اگر یہ سمجھیں گی کہ نہیں فیصلہ جو ہے وہ مقتدرہ نے نہیں کرنا، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرنا اور حکومت نے کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو لوگ، پھر آپ نے حالت ہی دیکھ لی ہے۔ اگر آپ میٹنگ ہی نہیں کروا پا رہے، پھر آپ دیکھیے حامد رضا صاحب جو ترجمان تھے، ان کا ابھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے اوپر چھاپا پڑ گیا ہے۔ تو آپ ان حالات میں آپ بتائیے نا کہ کیسے جو حکومت ہے وہ یہ دعویٰ کرے گی کہ انہوں نے فیصلے جو ہیں وہ انہوں نے کرنے ہیں، اس کے لیے کوئی ماحول بھی تو دینا۔ اچھا فواد صاحب، جب آپ وزیر اطلاعات تھے تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی میڈیا کے مالکان کے حوالے سے، میڈیا پر اشتہارات کی پابندی کے حوالے سے آپ کافی باتیں کرتے تھے، انہیں مافیا بھی قرار دے دیا کرتے تھے، صحافیوں کو ہتکڑیاں بھی آپ کے زمانے میں لگی ہیں۔ اب یہ پیکا ایکٹ پاس ہو گیا ہے تو اوبویسلی تنقید تو ہو رہی ہے اس جانب سے، لیکن آپ کو نہیں لگتا جو اس وقت بھی غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دور میں صحافت پاکستان میں 76 سال میں جتنی آزادی صحافیوں نے ہمارے دور میں دیکھی ہے، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی ہے، نہ اس کے بعد کبھی دیکھی ہے۔ کبھی کسی صحافی کو ہتھکڑیاں جو ہیں وہ نہیں لگی ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ہوا نہیں۔ جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا ان کو صحافت کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اگر آپ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں گے، ان کی بیویوں کے بارے میں بات کریں گے، ان کے بچوں، ان کے اخلاقی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، وہ پھر ایک اور علیحدہ بات ہے۔ اور اس کے اوپر جو میرا نقطہ نظر ہے وہ ظاہر ہے وہ صحافتی آزادی میں تو بالکل بھی نہیں آتا۔ پولیٹیکل کرٹیسزم کے اوپر ایک بھی صحافی کو پاکستان میں نہ اٹھایا گیا، نہ ان کے اوپر کچھ ہوا۔ اشتہاروں کے اوپر میرا پوائنٹ آف ویو 2018 میں بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے کہ حکومت ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع کرتی ہے اتنے اشتہار دے کے، اور یہ اشتہار پبلک، مجھے آپ بتائیے امریکہ میں کیا حکومت اس طرح اشتہار دے سکتی ہے جس طرح مریم نواز دے رہی ہے؟ یا آپ نے یو کے میں کبھی دیکھا کہ پہلے صفحے سارے جو ہے حکومت کے اشتہاروں سے پڑے ہوں؟ یہ تو پبلک 17 ارب روپے کے اشتہار آپ نے دے دیا اٹھا کے اس سال، تو مذاق ہے۔ اور بالکل ٹھیک۔ کوئی نہ جو صحافی جو آپ کا مالکان ہے وہ امیر سے امیر تر ہوئے جا رہے ہیں، صحافتی ورکر غریب سے غریب تر ہوا جا رہا بالکل ہے، وہ اس کو صحیح۔ تنخواہیں اچھا نہیں دے رہے۔ فواد صاحب، اور یہ جو فیکا لا ہے، جی میں صرف اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ریگولیشن ہونا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ریگولیشن نہ ہو۔ اسی لیے میں اپنے دور میں پی ایم ڈی اے لے کے آیا تھا، اور میں نے انگلش لا اور آسٹریلین لا کو اسٹڈی کر کے ہم نے یہ بنایا تھا، اور وہ لا سول لا تھا۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کرمنل لا نہیں لاتے جہاں پہ آپ کی یہ رائٹ آف سپیچ انوالو ہوتی ہے، وہاں پہ ٹھیک ہے۔ ہمیشہ سول لا لائے جاتے ہیں، ڈیمیجز لائے جاتے ہیں، جرمانے لائے جاتے ہیں۔ اب تو دیکھو بڑا سمپل بات ہے، ہر بندہ دوسرے کو خراب کرنے کے لیے نیچے اتنی اتھارٹی آپ نے دے دی ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پاک پتن میں ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف واٹس ایپ گروپ میں آپ نے کچھ شیئر کیا ہے، اور وہ اس کے اوپر ایڈمن اور ان سب لوگوں کے اوپر ہوگی۔ یہ تو تماشا لگ جائے گا جو یہ کر۔ اچھا ایک آخری سوال فواد صاحب، آج بلاول نے تنبیہ کی ہے کہ 26ویں ترمیم پر نہ کوئی بینچ نہ کوئی عدالت اسے رول بیک کر سکتی ہے، یعنی کہ نہ تو وہ مانیں گے نہ کسی کو ماننے دیں گے۔ اور دوسرا یہ، اس ترمیم کے بعد عدلیہ میں بہت زیادہ تقسیم بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے، بہت زیادہ تناؤ ہے اختیارات کے اوپر۔ آپ کو لگتا ہے یہ واقعی رول بیک نہیں ہو سکتی، یا پھر کوئی ایسی کوشش بھی نہ کرے؟
دیکھیے یہ سمپل بات ہے, اگر عدلیہ نے اپنی آزادی بحال کرنی ہے 26ویں آئینی ترمیم رول بیک کرنی ہوگی. اگر یا وہ پارلیمنٹ کرے یا وہ جوڈیشری کرے, پرابلم ترمیم کا نہیں ہے, پرابلم یہ ترمیم جس طرح لائی گئی اس کے اوپر ہے. لوگوں کو اغوا کیا گیا, لوگوں کے گھر والوں کو بلیک میل کیا گیا, ایم این ایز ان کے سینیٹرز جن کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کوئی یہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے جس طرح سے یہ ترمیم پاس ہوئی. تو اس ترمیم کے ہوتے ہوئے جہاں سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ قائم کر دی گئی, ہائی کورٹ کے اندر ایک اور ہائی کورٹس قائم کر دی گئی, حکومت کے لاڈلے ججوں کے لیے طاقت اور ہے, جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں وہ بیچارے فارغ ہو گئے. لہٰذا یہ ترمیم جو ہے یہ جوڈیشل انڈیپینڈنس اور 26ویں آئینی ترمیم نہیں جا سکتی. بلاول بھٹو صاحب نے اس سے پہلے 18ویں آئینی ترمیم منظور کروائی پیپلز پارٹی نے, جس نے پاکستان کی فیڈریشن کو ہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, اور اب 26ویں آئینی ترمیم کرائی ہے جس نے پاکستان کی جوڈیشری کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو یہ تو پاکستان مخالف قوتوں کا ایجنڈا ہے پاکستان کو خراب کرنے کے لیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ چودھری صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان ہیں اور ریٹائر بھی رہ چکے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. بہت شکریہ کھوکھر صاحب آپ کے وقت کا. آپ کو سر کیا لگتا ہے, حکومت اور پی ٹی آئی میں عملاً طور پر مذاکرات تقریباً ختم ہو گئے ہیں, تلخیاں بڑھ رہی ہیں, ناکامی کا ذمہ دار آپ کس کو مانتے ہیں؟ پچھلے 4-5 سال کے جو حالات ہیں انہوں نے ہمیں اس نہج پہ پہنچایا ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس چیز سے تھوڑا اندازہ لگائیے کہ ایک وقت تھا جب پاک بھارت جنگ ہونے کو تھی اور اس وقت بھی آرمی چیف نے انٹروین کیا اور سیاستدانوں کی بیٹھک میں وہ شامل ہوئے, اس وقت کے وزیر اعظم شامل نہیں ہوئے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں تو حالات کہاں بدلے ہیں کہ آرمی چیف پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے خیبر پختونخوا میں پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ سے ملاقات کرتے ہیں, لیکن جو موجودہ وزیر اعظم ہے یا موجودہ سیاسی قیادت ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی. تو ہم نے اپنے بیانیوں کی قید میں اس حد تک پھنس چکے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ملتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ایک لیجیٹمیٹ خیال ہوگا کہ میری جو اپنی ووٹر بیس ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہے گی, اور جو موجودہ حکومت ہے اس کی بھی اپنی کمپلشنز ہیں. تو آئی تھنک اب موقع اس چیز کا ہے, اور میرے پاس تحریک انصاف کے دوست آئے تھے تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے, اور میں نے ان کے سامنے یہی گزارش رکھی کہ ابھی ہم سب کو اقتدار اور عہدے حاصل کرنے کی دوڑ سے باہر نکل جانا چاہیے. میں نے ان کے سامنے یہ بھی رکھا کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے جو سختیاں برداشت کی ہیں پچھلے چند سالوں میں, اب ان کا قد اس عہدے سے بھی بہت بڑا ہو چکا ہے. تو ملک کے لیے ایک نیشنل ایجنڈا پہ بات کرتے ہیں, نیشنل ایجنڈا جس میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی شامل ہو, ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن شامل ہو, انسانی حقوق کی بحالی شامل ہو, ٹیررزم کا ایشو شامل ہو, تو ان ساری چیزوں پہ ایک نیشنل ایجنڈا بنایا جائے. اور کل عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ وہ تمام ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ ایک نیشنل ایجنڈا بنانے کے لیے آگے بڑھیں گے. تو آئی تھنک پازیٹیو چیز تو فی الحال یہی ہے. اور اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ پچھلے 2-3 سالوں کا جو یہ پولیٹیکل کرائسس رہا ہے اس کی ساری قیمت عوام نے ادا کی ہے. آج اس بے یقینی کی وجہ سے جو غربت میں اضافہ ہوا ہے, ورلڈ بینک کی 2 ہفتے پہلے رپورٹ آئی کہ پچھلے سال پاکستان میں 1.5 کروڑ لوگ مزید سطح غربت سے نیچے چلے گئے. ہمارے آؤٹ اسکول چلڈرن بچے, ان کی تعداد آپ دیکھ لیں 2 کروڑ 80 لاکھ. پھر لوگ آج اپنے بلز نہیں پے کر پا رہے, اپنے گھر کا کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہے, بچوں کی اسکول کی فیسز نہیں ادا کر پا رہے. تو یہ سارا کیوں ہے؟ یہ سارا اس لیے کہ ہم جو اشرافیہ ہیں وہ اپنے جھگڑے نہیں سالو کر پا رہے. ہمیں یہ جھگڑے سالو کرنے پڑیں گے, نیشنل ایجنڈا طے کرنا پڑے گا تاکہ اس 25 کروڑ لوگوں کے اس بحری جہاز کو ہم کسی ڈائریکشن میں ڈال سکیں. تو کھوکھر صاحب تو آپ آئی کو ہوپ کہ محسوس نہیں ان ہوتا فیوچر یہ ہو سکے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح, آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ جلد بازی کر دی ہے کچھ پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کرنے کی, کیونکہ ان کے پاس تو اس کے علاوہ آپشن ہی کیا ہے, احتجاج کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آخری احتجاجات اور اس پر حکومت کا ایکشن اب کچھ مزید پاورفل پالیسی ہم پی ٹی آئی کی طرف سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. جتنی ذمہ داری تحریک انصاف پہ عائد ہوتی ہے اتنی ذمہ داری حکومت پہ بھی عائد ہوتی ہے. اب اگر مذاکراتی کمیٹی کے ایک ممبر کے گھر پر چھاپا پڑ جائے, ان کی گرفتاری کے لیے, ان کو اریسٹ کرنے کے لیے ان کے پیچھے پولیس لگی ہو, تو پھر مذاکرات اور وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز وہ کہاں گئے؟ حکومت کی بھی تو آخر کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس مذاکراتی عمل کے دوران
مذاکراتی کمیٹی یا کوئی ایسا واقعہ نہ ہو کسی کے ساتھ بھی کہ جو ان مذاکرات کو ڈی ریل کرے. تو یہ ذمہ داری حکومت پہ بھی عائد ہوتی ہے. اب صاحبزادہ صاحب کے گھر پہ جو چھاپا پڑا ایک رات پہلے 2 راتیں قبل, تو پھر ان کے لیے بھی کنٹینیو کرنا, ان کی کمپلشنز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ذرا زیادہ بردباری دکھانی چاہیے تھی, بڑا دل دکھانا چاہیے تھا. پھر کمیٹی کے اختیارات سے بھی ہم واقف ہیں کہ وہ ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی کی نہیں کرا پا رہے تھے, ان کو کس حد تک جانا پڑا ان کی ملاقات کرانے کے لیے. تو آل آف دیز تھنگز کنسیڈرڈ, آئی تھنک کہ بہتر تو یہی ہے کہ ایک نیشنل ایجنڈا پہ سب اگری کریں اور اس ملک کو ایک کرائسس سے نکالیں اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی جانب بڑھ جائیں. بالکل صحیح. اچھا سر, 26ویں آئینی ترمیم کے بھی ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب تو لڑائی اس حد تک اندر چھڑ گئی ہے کہ یہی سمجھ نہیں آتا کون سا کیس آئینی بینچ کے پاس جانا ہے, کون سا ریگولر بینچ کے پاس جانا ہے. مطلب بعض اوقات اب مالک اور کرایہ دار کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی کسی آئینی دائرہ کار میں آ جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ مسائل سے ہم چھٹکارا کیسے حاصل کر سکیں گے جس نئے بحران میں ہم پھنس رہے ہیں؟ اقرا, ہمارے دنیا بھر میں جو نظام انصاف کی رینکنگز ہیں وہ پہلے ہی اچھی نہیں تھی. آپ اور میں اور سننے والے دیکھنے والے اس چیز سے واقف ہیں کہ اگر آپ نے اس ملک میں انصاف حاصل کرنا ہو تو کیس ایک نسل دائر کرتی ہے اور فیصلہ تیسری نسل کی موجودگی میں سامنے آتا ہے. تو جہاں پر پہلے سے یہ حال ہو وہاں پر نظام انصاف کو آئینی عدالت اور غیر آئینی عدالت کے درمیان پھنسا دیا گیا ہے. اس نے پورے سسٹم کو پیرالائز کر دیا ہے. میں خود وکیل ہوں, بہت سی ایسی چیزیں میرے نوٹس میں آئی ہیں کہ جہاں پر وکلا اپنی پسند کے لیے یا معاملات کو ڈیلے کرنے کے لیے کسی جگہ پہ آئینی ایشوز اٹھا دیتے ہیں اور کسی جگہ پہ نہیں اٹھاتے. تو پہلے ہی اتنا برڈنڈ ہے, اور پھر جو ججز کے اندر ہماری لڑائی پڑی ہوئی ہے, فرینکلی 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نے میرے خیال میں تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بالکل ہی ملیا میٹ کر دیا ہے. جہاں پہ جو نئے جج صاحبان بھرتی ہو رہے ہیں ان کے انٹرویوز رائے ونڈ اور بلاول ہاؤس میں ہوں گے تو پھر اس نظام سے آپ کیا توقع کریں گے؟ تو آئی تھنک مجھے تو مزید کرائسس نظر آ رہا ہے, یہ سالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا انلیس اینڈ انٹل کہ ہم تمام لوگ اپنی ناک سے آگے دیکھنا شروع کریں, اپنے سیلف انٹرسٹ سے باہر نکلیں اور 25 کروڑ لوگوں کا بھی سوچیں کہ ہم ان کی زندگیوں کے ساتھ ہی کھلواڑ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اور یہ جو پیکا ایکٹ سے منظور ہوا ہے, ہر حکومت کو میڈیا سے تو پرابلم ہوتی ہے, چاہے وہ خان صاحب کی حکومت ہو یا کسی اور کی, لیکن حکومت سینسرشپ کے اس ایکٹ کے تحت قانونی چھتری اس کو فراہم کرنا چاہتی ہے. اس کی امپلیکیشنز آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی 2 امپلیکیشنز ہیں. ایک تو ڈومیسٹک امپلیکیشن ہے کہ ہمارے ہاں پہلے ہی فریڈم آف ایکسپریشن بے انتہا طور پر کرٹیل ہو چکی ہے. آپ اور میں جو گفتگو کر رہے ہیں ہم بھی اس میں کسی نہ کسی حد تک سیلف سینسرشپ کا بھی شکار ہیں, اور وہ معاشرے ہیلتھی معاشرے نہیں ہوتے جن کے اندر آپ لوگوں کو ان کے خیالات کا اظہار کرنے سے روکیں. دوسری پھر اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشن بھی ہے, اور ہماری جو ایکسپورٹس کا ایک خاطر خواہ حصہ ہے وہ جی ایس پی پلس کی وجہ سے یورپین یونین میں جاتا ہے. وہاں پر بھی بہت سے لوگ طاق میں بیٹھے ہیں کہ پاکستان کی جو درخواست ہے یا کریڈیبلٹی ہے اس پہ سوالات اٹھائیں اور پاکستان کو اس چیز سے محروم کریں. ہم ان لوگوں کا کیس آسان کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ملا کر دیکھیں تو اب اسی تناظر میں دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ جڑا ہے جو گوادر میں آج سے 3-4 روز قبل ہوا کہ وہاں پر چند طلباء نے اپنی یونیورسٹی کے باہر ایک بک سٹال لگایا اور چھاپا پڑ گیا اور پولیس انہیں اٹھا کر لے گئی اور ان سٹوڈنٹس کے اوپر بھی ایف آئی آر کاٹ دی. اور کل بڑی انٹرسٹنگ وہاں پر ایک مظاہرے میں کسی نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا کہ کتابوں کو رہا کرو. تو سوچ پہ پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے. آپ لوگوں کو ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی اقبال کو وہ جوان پسند تھے جو ستاروں پہ کمند ڈالتے ہیں, اور دوسری طرف ہم اپنے بچوں کو شاہ دولے کے چوہے بنانے پر تلے ہوئے. تو معاشرے, ایک صحت مند معاشرے کی تو یہی نشانی ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اظہار رائے کریں اور نئے راستے اور نئے افق تلاش کریں. ہم نے تو ایک ریورس گیئر لگایا ہوا ہے, خدا جانے کہاں جا کر رکیں گے. بالکل ٹھیک. اور آپ پیپلز پارٹی کے ترجمان بھی رہے, یہ پیپلز پارٹی کو سر کیا ہو گیا؟ ایک طرف ایک چیز کو برا کہتی ہے پھر اسی میں ساتھ بھی دے دیتی ہے, چاہے وہ حتک عزت کا بل ہو, اب وہ پیکا ایکٹ ہو, مخالفت بھی کر رہے ہیں اور پھر ساتھ بھی دے دیتے ہیں. پاور پالیٹکس, اب 2 چیزیں ایک ساتھ تو نہیں چل سکتی.
اگر آپ نے پرو پیپل پالیٹکس کرنی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو وہی پوزیشنز اختیار کرنی پڑیں گی جو عوام چاہتے ہیں اور جو پیپلز پارٹی کا ایک بڑا اثاثہ رہا ہے. لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پاور پالیٹکس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اس سے بہت دور ہو چکی ہے, اور وہ تمام ایشوز جو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے لیے بہت اہم ہوتے تھے, آج اس پاور پالیٹکس کی وجہ سے وہ لب کشائی کرنے سے بھی قاصر ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ اب جو حالات ہمارے سامنے آنے والے ہیں, مذاکرات فیل ہو چکے ہیں, اگلا منظرنامہ ہو کیا سکتا ہے پاسبلی؟ دیکھیے, خواہش تو ہم سب کی یہی ہونی چاہیے کہ تلخیاں نہ بڑھیں, اور مذاکرات کا جو ٹوٹا ہوا سلسلہ ہے یہ دوبارہ شروع ہو, اور اس کے اندر تحریک انصاف نے جو ڈیمانڈز اپنی کر رکھی ہیں, اب اگر دوبارہ اس کو شروع کرنا ہے تو اس میں اگر ایک نیشنل ایجنڈا, ایک بڑی کانورسیشن شامل کر لیں کہ جس میں ہم نے جو سویلین سپیس سیٹ کی ہے وہ کیسے ریسٹور کرنی ہے, ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو کیسے ختم کرنا ہے, اور ایک لمحے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز سے باہر نکل جائیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کو جیل سے باہر کیسے لے کر آنا ہے, تو جب آپ اپنی پالیٹکس ٹھیک کر لیں گے, آپ ایک براڈر ایجنڈا بنا لیں گے جس سے کسی کو اختلاف کا حق تو ایک غلط لفظ ہے, میں معذرت چاہتا ہوں استعمال کرنے کے, کہ ایک جسٹیفیکیشن ہی نہیں رہے گی اس کو کرٹیسائز کرنے کی, تو پھر یہ غیر نمائندہ حکومت ان کو ویسے ہی زیادہ عرصہ اندر نہیں رکھ سکے گی. بالکل صحیح. اچھا کوکر صاحب, جوڈیشل کمیشن کی خاص ہمارے پاس کوئی اچھی تاریخ تو موجود نہیں ہے, بنتے بھی گئے اور کوئی اتنے خاص یوزفل بھی ثابت نہیں ہوئے, تو اگر حکومت یہ مان لیتی ہے یا اگر نہیں مان رہی ہے تو اس کے پیچھے آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں, جوڈیشل کمیشن بھی ایک ڈبل ایجڈ سورڈ ہے. میں آئی بی سرپرائزڈ کہ اگر حکومت یہ تجویز مان لیتی ہے تو کوئی سینئر جج اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوگا, اور پھر شاید جو جج صاحب ایونچولی تیار ہوں وہ وہی ہوں جو اس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اور تحریک انصاف کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں. تو یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے, اس کے اوپر بڑی احتیاط سے آگے چلنا چاہیے تھا. ایک جو سچ ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے, اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے, لیکن اس کے اوپر احتیاط اگر برتی جائے, کیونکہ ہمارا جو اس وقت نظام ہے اس کے اندر سپیس رہ نہیں گئی کہ کوئی کمیشن بھی انڈیپینڈنٹلی اپنی رائے دے سکے یا سچائی قوم کو بتلا سکے. جو ماحول ہے, آپ اور میں اس سے واقف ہیں, کہاں سچ بولنے کی آزادی ہے, یہاں پر تو سوچ پہ پہرے لگا دیے گئے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. مسعود کوکر صاحب میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پی ٹی آئی نے سر مذاکرات کو ختم کر دیا یہ کہہ کر کہ حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی, اور اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, وہ بھی ختم نہیں کرنا چاہتی, بنانا نہیں چاہتی حکومت کمیشن. تو سر اگر معاملات آگے نہ بڑھے تو ہوگا کیا؟ دیکھیں, معاملات کو آگے بڑھنا بڑا ضروری ہے, اور تحریک انصاف کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائیلاگ سے ہی بات آگے چلے گی. انہوں نے نا, دیکھیں یہ تلوار آپ اوپر آپ کی گردن پہ رکھ کے باتیں اس طرح نہیں ہو سکتی کہ فلان وقت تک 7 دن کا یہ وہ, اور اس کے اوپر عرفان صدیقی صاحب میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ورکنگ 7 days انہوں نے کہا, ابھی سیٹرڈے سنڈے ڈال لیا, تو انہوں نے پھر اپیل کی ہے کہ ٹیبل پہ آئیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کئی چیزیں آپ مطلب یو میں ایگری ٹو ڈس ایگری, گلے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈیڈ لاک کبھی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے, اور نہ تحریک انصاف کے مفاد میں ہے, بیکاز تجربہ پاکستان کا یہی شو کرتا ہے کہ آپ ایک ریاست کو ایسے دھرنوں سے اور بلیک میلنگ سے ٹاپل بالکل نہیں کر سکتے. تو اس لیے میرے خیال میں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بہتری اسی میں ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کریں, اور یہ جو ہر چیز کے اوپر ایک کنڈیشن لگانے والی جو بات ہے نا, وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو کنونس کر کے کی جا سکتی ہے کہ کمیشن بنانا ہے تو کیوں ضروری ہے, کیا جب معاملات سب جوڈس ہوں, کیا جب لوگوں کو ٹرائل ہو چکے ہوں, کیا جب لوگ کنوکٹ ہو چکے ہوں اور ان کو پنشمنٹ ہو گئی ہوں, تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر کمیشن بنانے کی کوئی ایسی مثال ملتی ہے کسی جگہ کے اوپر. تو یہ چیزیں لیگل بھی ہیں اور ان پولیٹیکل بھی ہیں آف کورس. تو یہ بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں, اور مقصد تو یہی ہے کہ انصاف ملنا چاہیے ہر کسی کو, اس کا تعلق اپوزیشن سے ہو یا حکومت سے ہو. تو میرے خیال میں یہ اجلت نہ کریں تحریک انصاف والے,
پہلے بھی انہوں نے ہر چیز اجلت میں کی اور ریزلٹس جو ہے ٹوٹلی اپوزٹ آئے. تو اب جب ساری آپشنز استعمال کر لی ہیں تو یہ آخری آپشن جو ہے وہ ڈائلاگ والی ہے اور اسی کے اوپر بیٹھ کے ان کو کرنا چاہیے. تو سر جوڈیشل کمیشن کا قیام مشکل ہے کیوں؟ حکومت بھی یہی چاہتی ہے حقائق قوم کے سامنے آئے، سچ سامنے آنا چاہیے. تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کمیشن بنا دیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ پھر گلا کرتے ہیں کہ آپ لوگ انہیں سیاسی سپیس دینے پہ تیار نہیں، پروڈکشن آرڈرز پہ سینیٹرز کو ایوان میں نہ ہی لایا جاتا ہے. تو پھر مذاکرات سر کامیاب ہوں گے کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا لیگل لوگ ایک اپنی آئی ایم شیور اتھینٹک ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں، لیکن میں ایز اے لے مین یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا سیٹ بیک ملک میں ہو جاتا ہے تو آپ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں کہ وہ دیکھے کہ کون ایٹ فالٹ تھا، ہوا کیا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، اور پھر جو لوگ رسپانسیبل ہوتے ہیں جن کو ان کا پھر ٹرائل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن ان کو کنوکٹ کر دے گا اور ان کو کوئی 14 سال کی قید دے دے گا. وہ صرف یہ اپنا رائے زنی کر سکتے ہیں کہ یہ ہوا. اس کے بعد عدلیہ کے پاس جاتا ہے، پھر میرٹ پہ کیس دیکھا جاتا ہے، پھر وٹنسز آتی ہیں. تو یہ کیسز جو 9 مئی وغیرہ کے ہیں اس کے اوپر تو آلریڈی، اور پھر جو 26 نومبر کا وٹ ایور، ان کے اوپر تو آلریڈی لوگ چارج شیٹ ہوئے ہیں، ٹرائی ہوئے ہیں، ثبوت ملے ہیں، اقرار جرم ہوا ہے، ان کو پنشمنٹ ہوئی ہے، وہ اپیلوں میں گئے ہیں، کچھ کو پھر مرسی کے اوپر رہائی مل گئی ہے. تو میرے خیال میں ابھی آپ گھوڑے کے آگے ریڑا لگانے والی بات ہے. آپ نے ایک مسئلہ چل رہا ہے، عدالتوں کا زیادہ سیریس ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن سے، کیونکہ وہاں آپ کو سزا جزا اور انصاف کی بات ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ آئی ڈونٹ نو وائی آر دے ریئلی انسسٹنگ آن دس. اور سر 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایسا قیاس ہم نے برپا کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر جہاں تقسیم ایک مرتبہ پھر سے نظر آنا شروع ہو گئی ہے؟ سارے کیسز آئینی بینچ کو منتقل کر دیے جاتے ہیں. آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالت 26ویں ترمیم پر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی. تو یہ ہوگا کیا سر؟ آئین کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے، قانون بنانا پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اگر وہ تشریح نہیں اس پر کر سکتی تو پھر کون کرے گا؟ دیکھیے تشریح آف کورس کر سکتی ہے سپریم کورٹ، اور اس کے لیے 26ویں ترمیم کے مطابق اس کی حدود و قیود مقرر کر دی گئی ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ یہ کرے گا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی نہایت بدقسمتی کے ساتھ کورٹس کے اندر بھی پولیٹیکل گروپ بنے، اور ایک طرف اور ایک طرف. جب آپ عدلیہ کے اس کو پولیٹیسائز کر دیں گے، اور جب آپ ایک طرف گڈ ٹو سی یو کریں گے اور دوسری طرف پنشمنٹیں دیں گے اور ڈان بلائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ یہ مافیا ہیں اور حکومت کو ہٹائیں گے، تو پھر آپ کے بہت سے لوگ، اور ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کا کیس آ گیا، پیسے لے کے جی ٹکٹ لے رہے ہیں. اتنی الائنمنٹ ہے. کل بھی ایک سوشل میڈیا پہ کلپ کسی ہماری آنریبل جج صاحبہ کا آ رہا تھا کہ جی ہم تو بڑے بالکل مداح ہیں فلانے کے، اور ہم تو یہ کریں گے وہ کریں گے. تو ایسی صورتحال کے اندر بالکل جائز تھی. سینیارٹی کم ہوتا ہے پروموشن، اور انہوں نے جب یہ دیکھا سینئر لوگوں کو بھی کنسیڈر کیا اور میرٹ پہ تیسرے چیف جسٹس بنایا جن کے بالکل ماضی بے داغ ہے اور نان کنٹروورشل ہے، اور یہ الگ الگ کیا تاکہ اس کے اندر پالیٹکس نہ کریں. تو ابھی وہ لوگ جو سپرسیڈ ہو گئے یا وہ پیچھے چلے گئے، پھر کچھ نہ کچھ اس کے اوپر رکھنا پڑتا ہے. یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، ملک کے مفاد پہ بالکل نہیں ہے، اور اس کو میرے خیال میں سارے پالیٹیشینز اینڈ آل دوز ہو میٹر ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور سسٹم کو آگے چلانا چاہیے. اور سر اس ترمیم کے بعد جو ججز کی تعیناتی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اب یہ الزام آ رہے ہیں کہ پسند ناپسند کی بنیاد پر ججز لگائے جا رہے ہیں، پارٹی وابستگی کی بنیاد پر لگائے جا رہے ہیں، میرٹ کو نہیں ترجیح دی جا رہی، اس میں کوئی سچائی ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی ماضی کے اندر یہ ہوتا رہا کہ آپ مرضی کے جج لگائیں، اور پھر وہ جج جو ہے جج بننے کے بعد وہ الائنڈ رہیں. دیٹ از ویری ڈینجرس، اور وہ بہت دکھ دہ بات ہے. لیکن مور آفٹن دین ناٹ جب آپ ایک بندے کو جج بنا دیتے ہیں تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، بیکاز اس نے پھر اللہ کو بھی جواب دینا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنایا
بنایا بنری بھٹو صاحبہ نے, اور اینڈ کے اوپر وہ بالکل ان کی بات ماننے کو ایسے تیار نہیں تھے کہ وہ کہیں تو فلانے جج کو پروموٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹلی انہوں نے اپنے فیصلے دیے. تو اس لیے ابھی بھی جو جج بنائے جا رہے ہیں, یہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ سارے اس ایک پروسیجر کے تحت بنیں گے, اور وہ اہل لوگ ہوں گے, اور وہ دیانتداری کے ساتھ پاکستان کے عدل کے نظام کی جو ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر بہت نیچے ریٹ کیا جاتا ہے, اس کی ریٹنگ کو بیٹر کریں گے اور لوگوں کو انصاف ملے گا. تو لیکن اپوزیشن کا تو یہی خیال ہے نا جی کہ جو جج یہ لگائیں گے کہ وہ, تو جب آپ آئیں گے تو وہ لگائیں گے, تو نہ اپوزیشن کو اپنے جج لگانا چاہیے, نہ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ پولیٹیکلی ہمارے ساتھ کون الائن ہے. پر میرٹ کے اوپر اور سوٹیبلٹی کے اوپر اور ایکسپیرینس کے اوپر اور اس کی جو ریپوٹیشن ہے, کئی دفعہ لوگ بڑے لائق فائق ہوتے ہیں لیکن سٹنکنگ ریپوٹیشن ہوتی ہے کئی ایسے وکلاء کی کہ ادھر مل کے ادھر, ان کو چن کے اگر آپ جج لگائیں گے تو وہ پھر وہ کبھی بھی مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ جوڈیشل سسٹم کو ساؤنڈ لائنز کے اوپر رکھنے کے لیے ہم نہایت دیانتداری کے ساتھ اللہ کے آگے ایک سر جھکا کے ایک اجزانہ طریقے سے ملک کے مفاد میں آنیسٹ اور کریڈیبل لوگوں کو جوڈیشری میں انڈکٹ کریں گے, اور پھر ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ جب وہ ان عہدوں پہ آ جاتے ہیں تو نہایت دیانتداری کے ساتھ آئین کی حدود کے اندر رہ کے وہ انصاف کی بات کریں, پسند ناپسند کی بات نہ کریں. بالکل صحیح. اور ہر بات پر سر حکومت قانون سازی کا راستہ اپنا لیتی ہے, جہاں پر مشکل میں پھنستی ہے. پیکا ایکٹ میں مزید ترمیم کر دی گئی اور سینسرشپ کو بھی اب قانونی چھتری فراہم کی جا رہی ہے, یعنی کہ اگر کوئی بیانیہ کسی کا نہیں توڑ پا رہے تو اسے پچ سے ہی اکھاڑ دیں. یہ آپ کو نہیں لگتا آزادی صحافت پہ بھی قدغن ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن پہ بھی قدغن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو نیرو جو سکوپ ہے نا, یہ تو اپوزیشن نے ہر وقت اس کو کریٹیسائز کرنا ہے. آپ کو یہ پتا ہے اور ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا میں جہاں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں, آپ کے پاس فیس بک ہے, انٹرنیٹ ہے, بہت سا تعلیمی ڈیجیٹلائزڈ ہے ورلڈ, وہاں یہ الز بھی ہیں کہ آپ حکومتوں کے پیچھے آ کے رجیم چینجز کے اوپر, آپ اداروں کے اوپر گند اچھالتے ہیں اور آپ ہوتے ہیں. یہ جو قوانین ابھی بن رہے ہیں, یہ قانون صرف مسلم لیگ نون یا پی 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 یا جو اتحادی ہیں ان کے لیے تو نہیں بن رہے, یہ تو دائمی ہے, ان کی حکومت بھی تو دائمی نہیں ہے. تو کل تک دوسری حکومت آئے گی تو وہ بھی اٹ ڈیپینڈز ہاؤ یو یوز دیم. قوانین بالکل ٹھیک ہے اور اس کے مطابق ان کو میک شور کرنا چاہیے, اور اگر کوئی غلط کسی طریقے سے کوئی بندہ اس کو کڑوکی لگتا ہے تو عدالتیں آپ کی موجود ہیں, اگر کریڈیبل کورٹس ہوں گی تو وہ اٹھا کے کیسز کو باہر پھینکیں گی. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا کے اوپر کنٹرول اس طرح کا کرنا انتہائی ضروری ہے, ورنہ دیکھیں آپ ہیں اقرا, ویمن ہماری فیمیل اینکرز ہیں, ہمارے لوگ دوسرے لوگ ہیں, کوئی عزت کسی کے اوپر بھی عزت اچھالنے میں 2 منٹ لگتے ہیں اور اس کی کوئی سزا نہیں ہے. غلط طریقے سے آپ ایک خبر دیں جس سے ملک کا نقصان ہو سکے. آپ دیکھیں کہ وہ جو کھوسا صاحب نے کہا 278 آدمیوں کا قتل ہو گیا ڈی چوک کے اندر, ابھی یہ سوشل میڈیا پہ غلط خبر ہے. میرا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ہی شوڈ بی ان دی ڈاک اینڈ کالڈ اینڈ آسکڈ what was your information, آپ نے یہ فالس ایلیگیشن ایسے کیوں لگائی, اس سے سول وار کی سچویشن پیدا ہو جاتی, بلوا ہوتا, اور اس کی پھر پنشمنٹ ہونی چاہیے. یہ تو وی گیٹ اوے ود ایوری تھنگ, جو مرضی ہے کہہ کے نکل جائے, 35 پنچر لگنے ہیں, انہوں نے لگایا ہے, انہوں نے یہ کیا, بعد میں نہیں ساری میں یہ تو سیاسی بیان تھا. تو میرا مطلب ہے کہ اگر ایک نارمل بندہ بھی سوشل میڈیا کو اس کی غلط استعمال کر کے ایک بہت بڑا ہیجان یا کریٹ کرنا چاہتا ہے تو ہی مسٹ جسٹیفائی وائی ڈیڈ ہی ڈو اٹ, اور اس کو بتائیں کہ اس کے پاس کیا ریزننگ ہے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ سوشل میڈیا پہ اسپیشلی جو بائر بریگیڈ بیٹھا ہوا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ بخدا وہ کیا کچھ نہیں کرتے, آنکھیں بند کر کے اداروں کو, ان کے سربراہوں کو, عدلیہ کو, چیف جسٹس کو, حکومت کو وہ لگے رہتے ہیں. تو ان کا کوئی تو کم از کم ان کے اوپر پکڑ ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں اس کو ٹرائی کریں, اور کوئی غلط استعمال کرتا ہے پولیٹیکل لیڈر جو حکومت کے اندر ہے تو مس یوز آف اتھارٹی از آلسو اے کرپشن, اور اس کے اوپر عدلیہ کو ان کو بھی سزائیں دینی چاہیے.
بالکل صحیح. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بیرونی دباؤ کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک جانب جہاں پر ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوتی ہے, دوسری جانب ایک ٹویٹ بھی سامنے آ جاتا ہے انہی شخصیت کا, تو کل کو اگر ہم پہ دباؤ ڈالا گیا تو پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکے اس دباؤ پر؟ دیکھیں یہ جو ہے نا ٹویٹ ویٹ تو آتے رہتے ہیں. یہ ابھی یہ آپ سوچیں کہ جو بندہ ٹویٹ کر رہا ہے ایک سینیٹر ہے یا کوئی جو قرارداد ایک ریزولوشن پاس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان میں ہیومن رائٹس ہونے چاہیے اور ایک بندے کو رہا کر دیں یا اس کو قید دے دیں, یہ وہی قوم ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گوتنامہ بے بنائی, جہاں لوگوں کو ڈبو ڈبو کے پانی میں ان کو غوطے دے کے ان پہ کتے بھی چھوڑے, آپ نے دیکھا. اور انہوں نے افغانستان کے اندر جو طالبان لڑ رہے تھے ان کی ڈیڈ باڈیز کے اوپر یورینیٹ بھی کیا. یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ غزہ کے اندر جو کچھ ہوا, جو اسرائیل دندناتا پھرتا رہا, اس کے پیچھے کون تھا؟ امریکہ بھی تھا. شورلی اگر وہ نہ کرتے تھی نہ کرتے تو میرے خیال میں ان کو یہ جو ہے نا اس طرح کے بیانات کہ جی وہ کرے وہ کرے. اور میں آئی کین اشور یو کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بگ پاورز ہیں آلدو یہ آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے مفادات ہیں. وہ اپنے طور کے اوپر اگر انڈیا کو خوش کرنے کے لیے کوئی پریشر ڈالتے ہیں تو وہ ڈال بھی سکتے ہیں, لیکن دین اٹ ڈیپینڈز آن یور اون گورنمنٹ, یور پارلیمنٹ, یور اون سسٹم آف جوڈیشری کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کا کیسا دفاع کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کی وری نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان دی لانگ رن پاکستان ایک امپارٹنٹ ملک ہے. آپ کسی ایک فرد یا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ملکی بین الاقوامی سطح پہ تعلقات نہیں ہوتے, بین الاقوامی سطح پہ ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اندر ہمارے اپنے ایشوز ہیں, ان کو ہمیں دیانتداری سے حل ضرور کرنا چاہیے. کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے, کوئی پولیٹیکل قیدی بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے اپنا ایسا ہے. لیکن آپ یہ باہر سے ڈکٹیٹ کریں تو وہ پھر وہی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ, میرے خیال ہے وہی اپلیکیبل ہوتا ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ. دیکھتے ہیں حکومت یہ پریشر لے پائے گی یا پھر انکار کرے گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر سحر کامران صاحبہ. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. 26ویں ترمیم کا صحرا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سر لیتی ہے اور ہم نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری نے کافی کوششیں کی بھی, لیکن اس ترمیم کا رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں تقسیم زیادہ گہری ہو چکی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک آئینی بینچ نے جیسے پوری سپریم کورٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے, تمام کے تمام کیسز اختیارات آئینی بینچ کو منتقل ہو رہے ہیں. آپ نے تو یہ ترمیم پاس کرائی تھی کہ کچھ آسانی ہوگی, لیکن معاملات پیچیدہ ہو رہے ہیں. جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت ایک بحرانی کیفیت نظر آ رہی ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ تقسیم کب نہیں تھی؟ مسئلہ یہ ہم لوگوں کے ہاں کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے. کبھی چیف جسٹس اپنی مرضی کا چاہیے, کبھی ججز اپنی مرضی کے چاہیے, کبھی کوئی شخص ناپسندیدہ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں ہر ایک کی ایک اپنی سوچ ہے. پہلے بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو فیصلے آ رہے تھے اس پہ کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں تحفظات تھے, چاہے وہ آرٹیکل 63A کی غلط تشریح تھی یا اس کے علاوہ کچھ فیصلے تھے. اور یہ نہیں کہوں گی کہ صرف جو ہے وہ حکومتی بینچز کو تحفظات تھے, بہت سے ایسے فیصلے تھے جس پہ اپوزیشن بینچز کو بھی تحفظات تھے. تو یہ تو ہمیں یہ چیز تو ہمیں نظر آ رہی تھی. جس طریقے سے پروموشنز ہوئی تھی ان پہ بھی سپریم کورٹ کے اندر بہت سے میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے تحفظات تھے, اور اس وقت بھی ہمیں ایک بحرانی کیفیت نظر آ رہی تھی جس طرح سے فیصلے ہو رہے تھے. تو میں آئی تھنک ہمیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر تھوڑی سی پیشنس بھی ڈیولپ ہونی چاہیے, اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ معاملات کو بہتر حل کرنے کی طرف جائیں اور چیزوں کو اس رخ پہ نہ لے جائیں جہاں پہ جو ہے وہ بجائے یہ کہ جہاں سے فیصلے ہونے ہیں وہاں سے کنفیوژن ہو, مزید جو ہے وہ بحران پیدا ہو. لیکن کچھ دوہری پالیسی پیپلز پارٹی کی چل رہی ہے, کیونکہ ایک ٹائم پہ آپ لوگ جن قوانین کو ڈریکونن لا کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس کی حمایت میں اسے پاس بھی کرا دیتے ہیں. فار ایگزامپل کل کی مثال لے لیں, آپ نے کہا کہ پیکا ترمیمی ایکٹ میں سزائیں زیادہ ہیں, اسے ہتھیار نہیں بنانا چاہیے, پھر جب بل پیش ہوتا ہے تو آپ لوگ حمایت میں اسے پاس بھی کرا دیتے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے پیپلز پارٹی نے اپنے اصولی موقف سے کہیں انحراف کیا. دو چیزیں ہیں,
जहां हम सोशल मीडिया को और हम जो है इजहार राय की आज़ादी को सपोर्ट करते हैं, वहां पर भी जो फेक न्यूज़ है वो आप लोगों के लिए भी, हमारी जो मैं समझती हूँ फीमेल एंकर्स ने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। सियासतदान तो है ही हदफ, लेकिन उसके अलावा आम शहरी भी जिस तरीके से जो है वो अफरा तफरी, सेंसेशनल किस्म की न्यूज़ फैला के, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो मैं समझती हूँ जिस हद तक आगे बढ़ गए, ऐसा कोई मुल्क नहीं होगा जहां पे कवानीन ना हो। कवानीन जो है वो हर मुल्क में होते हैं, हाँ उनका इस्तेमाल कैसा होगा। आपने बोला पीपल्स पार्टी, आप अगर, मैं समझती हूँ कि आप जरा पहला जो ड्राफ्ट था अब उसको भी देखें। हालांकि आज भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम ये समझते थे कि आप जो तमाम फरीक हैं उनको आप एतमाद में लेते, उनकी राय को भी लेते, क्योंकि ये बेहतर कानून साजी के लिए जरूरी है। जैसे 26वें अमेंडमेंट पे भी आपने देखे एक ब्रॉडर कंसेंसस बिल्ट हुआ, पीपल्स पार्टी ने जितने स्टेक होल्डर्स थे उनको इन्वॉल्व किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के सर ये सहरा जाता है कि ना सिर्फ अपोजिशन पार्टी से मुसलसल जो है वो इस पे गुफ्तगू हुई, मशावरत हुई और डायलॉग हुए, इसके साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे भी मुशावरत हुई, उनको भी एतमाद मिल लिया, उनकी राय को भी सामने रखा। जब भी आप ये देखें कि तरामीम होते 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 वही हुई जिसपे कंसेंसस बिल्ट हो गया था, और उस कंसेंसस में पीटीआई भी शामिल थी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का स्टेटमेंट आपके सामने होगा। हाँ, उन्होंने सियासी वजूहात की वजह से वोट नहीं दिया, लेकिन ये ड्राफ्ट उन्हीं का था जो उन्होंने जिसको उन्होंने कबूल किया था, जिसपे उन्होंने जो है एक्सेप्ट किया था जिसको, तो वही ड्राफ्ट था। और इसी तरीके से पीका के अब आप देखिए 10 साल की सजाएं थी बिल्कुल पीपल्स सही। पार्टी की ही जो है अमेंडमेंट्स है, जिसकी वजह से चीजें थोड़ा बहुत जो है किसी दायरा कार में आती हैं। पीटीआई ने जो मुज़ाकरात ख़त्म किए हैं, वजह ये बताई गई है कि आप लोग संजीदा नहीं, क्योंकि आप लोग कमीशन नहीं बनाना चाहते और किसी और बात पे भी नहीं आ रहे, तो मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर आखिर होगा क्या? बात ये तो पीटीआई को सोचना चाहिए कि उससे मुज़ाकरात करने हैं। वो कहती है कि पहले कहते थे हमने मुज़ाकरात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, अब कोई उनके राब्ते भी हो गए। अच्छा, अब आप बैठते हैं, स्पीकर साहब मीटिंग बुलाते हैं, वहां पे एक चीज तय करके आते हैं और उसके बाद जो है ना हाउस का बिजनेस चलने देते हैं, सिर्फ शोर शराबा करके चले जाते हैं। अब ये कि आप ये कह रहे हैं कि जी आप हमें एनआरओ दे दो, हमने कोई भी जुर्म कर दिया, हमने कोई भी खिलाफ वर्जी कर दी, हमने कोई मुल्क के असासों पे हमला किया, हमने शोधा की यादगारें मिसमार की, हमने जो है वो सड़कें जो है बंद की, हमने जो है वो आगे लगाई, हमने ग्रीन बेल्ट जलाई, हमने जो है वो जमान पार्क से जो है पेट्रोल बम फेंके, आप हमें जो है नारा दे दो। देखिए जहाँ पे शवाहिद मौजूद हैं, कवानीन सबके लिए बराबर है, यही कहती थी ना तहरीक इंसाफ कि एक जैसा कानून सबके लिए हो। तो देखिए कानून का सामना आप करें, मुज़ाकरात आपके हो रहे हैं, आप ये कहते हैं मुज़ाकरात के नाम पर जो है, और ये मतलब क्या टीओआर होंगे जुडिशल कमीशन के, किसको ये मानेंगे, उसकी क्या गारंटी है? आप मुझे ये तो आप देखें इनकी क्या रिवायत रही है। 2014 में भी ये धरने में थे, हुकूमत में आए तो तब भी यही तो था। फिर तो ना तो मुज़ाकरात हम एक्सपेक्ट करें दोनों साइड से नहीं होंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सहर। मुज़ाकरात का रास्ता फिलहाल तो बंद नजर आ रहा है, अगली ऑप्शन क्या हो सकती है ये तो आने वाले दिन बताएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।